تو یہاں اب سیدنا موسیٰ کو بلا لیا گیا ہے، اس لیے بلا لیا گیا ہے کہ انہیں اللہ کی شریعت دی جائے، اللہ کا قانون دیا جائے۔ تورات کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ اصلاً قانون ہے، یعنی قرآن مجید اصلاً انذار کی کتاب ہے جس میں قانون بھی ہے۔ تورات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصلاً قانون ہے، اس میں انذار کا معاملہ ضمناً آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دینے کے لیے بلایا گیا، ایک وقت مقرر کیا گیا، اس میں یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ 30 دن اپنی تربیت کے لیے اعتکاف کریں گے۔ پھر ان کی جلد بازی کو دیکھ کر، جو ظاہر ہے کہ شوق ملاقات میں تھی، 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ صبر کی تربیت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اور یہ بعد میں ذکر آئے گا کہ تورات دی گئی، لیکن وہ پہنچے۔ یہ ایک بڑا شرف تھا جو ان کو حاصل ہوا۔ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے خود بات کی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ شرف کسی اور پیغمبر کو پیغمبروں کی تاریخ میں حاصل نہیں ہوا، یعنی ایک ہی پیغمبر ہیں جن سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، ورنہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں یا پھر وحی کرتے ہیں، یعنی کلام نہیں ہوتا اس طریقے سے جیسے کہ ہم آپ کلام کرتے ہیں۔ تو لما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا۔ یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، جس وقت انہیں نبوت دی گئی اس وقت بھی کلام کیا گیا۔ جب یہ کلام ہوا تو حوصلہ ملا ان کو، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میں اپنے پروردگار کی آواز سن رہا ہوں، وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اس سے حوصلہ پا کر انہوں نے ایک درخواست کر دی، تو فرمایا کہ قال رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ بھی لوں۔ یعنی جب یہ شرف مجھ کو حاصل ہوا ہے تو پھر کیا بعید ہے کہ یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ تو درخواست کر دی، اس کا جواب ملا کہ قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس انسانی جسم کے ساتھ اس عالم ناسوت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب کیوں امکان نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا، اس کے لیے ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی وہ میں آگے عرض کروں گا۔ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، البتہ اس سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست بالکل فطری تھی۔ مجھے آپ کو بھی اگر یہ موقع ملے اور کچھ حوصلہ پا سکیں تو ہم بھی یہی چاہیں گے۔ ہر انسان جو پروردگار کو مانتا ہے، اس کی اگر سب سے بڑی خواہش پوچھی جائے تو یہی ہوگی کہ اس کی ملاقات ہو جائے، وہ کبھی دیکھے اپنے پروردگار کو۔ تو میں نے بھی اس پر لکھا ہے، یہ شوق ایک فطری شوق ہے، اس وجہ سے جناب کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ملامت نہیں فرمائی بلکہ صرف سمجھا دیا ہے۔ یہ جو سمجھا دیا گیا ہے اور ایک جلیل القدر پیغمبر کو سمجھا دیا گیا ہے، یہ بڑا پیغام ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات پہنچے اور وہ تصوف کی صورت اختیار کر گئے، ان سب میں اس طرح کے مشاہدات ہی کو ہدف بنایا جاتا ہے۔
کائنات کے پروردگار سے ملاقات ہو جائے، ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ ہو جائے، ایک معراج کی سی صورت واقع ہو جائے، زمین و آسمان کے راز نمایاں ہو جائیں، قبور کا کشف ہو جائے، انہی چیزوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ممکن کیوں نہیں ہے؟ انسان اپنے اس ناسوتی جسم کے ساتھ، اس جسد کے ساتھ، ان صلاحیتوں کے ساتھ اس کا تصور نہیں کر سکتا، یعنی اس میں اس کے تحمل کی قوت نہیں ہے، وہ یہ بار نہیں اٹھا سکتا، وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ استاذ امام لکھتے ہیں یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا، یعنی اپنے بندے کو کوئی ملامت نہیں کی، سمجھایا اور ایک عملی مثال سے سمجھایا۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ اس مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے، اس کے عناصر یہی ہیں، وہی عناصر جو آپ کو سبزی گوشت کے ذریعے سے ملتے ہیں، جن سے نشو و نما ہوتی ہے، وہ یہیں سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب بھی انہی عناصر سے بنے ہیں۔ ایک تالیف نے ان کو وجود بخشا ہے، ایک تالیف نے ہمیں وجود بخشا ہے، اصل شخصیت البتہ آسمان سے آتی ہے۔ تو یہ وجود، یہ جسم، یہ جسد، یہ شخصیت یہ تحمل نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ خدا کی تجلی ذات، یعنی صفات کو تو ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سراسر رحمت ہے، وہ شفقت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ صاحب حکمت ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے سمجھنی آسان ہیں کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ پرتو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ذات کا کوئی شمع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم تمثیل کے لیے ہی منتخب کر سکیں اور اس دنیا میں وہ پایا جاتا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس دنیا میں تمہارے علم کی بنیاد تمثیل ہے۔ جن چیزوں کو تم مشاہدے میں لاتے ہو، انہیں نام دیتے ہو، ان کے تصورات قائم کرتے ہو، اب اس کے بعد استنباطی علم در حقیقت انہی کی تمثیل سے وجود میں آتا ہے، جس کو قرآن مجید نے آیات متشابہات سے تعبیر کیا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ذات خداوندی کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی معاملہ ذات خداوندی کے افعال کا ہے۔ وہ جس دنیا میں جس قانون کے تحت واقع ہوتے ہیں، وہ اس زمان و مکان کے حدود کے پابند نہیں ہوتے۔ تو فلسفے کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ انسان سے ان کائنات اور کائنات کے قوانین کو سمجھنے کی بجائے خدا میں بیٹھ کر سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ کام کیا جائے گا ہمارے پاس تمثیل کے لیے پھر انسان ہی ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم اس ذات خداوندی کو جو هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن ہے، اس زمان و مکان کے اندر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پے در پے غلطیاں ہوں گی، تضادات پیدا ہو جائیں گے، ایک کے ساتھ دوسری چیز متصادم محسوس ہوگی، یہ کسی طرح گرفت میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ شعور تمہیں دیا گیا ہے، اس کے مطابق تم تصور قائم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے بارے میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیں گے کہ وہ کیا سنن ہے جس کے تحت وہ معاملہ کرتے ہیں، یہ تم سمجھ سکتے ہو۔ لیکن یہ کہ خود ذات خداوندی کا معاملہ کیا ہے، خود ذات خداوندی کے علم کی نوعیت کیا ہے، خود ذات خداوندی کی قدرت کس طریقے سے چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، یہ انسان کے گرفت میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں سبق دیا ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، اپنے حدود میں رہ کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ بات عارف کہتے ہیں کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ کیا جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے، اور یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے
کہ لا ادری نصف العلم، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں جانتا تو یہ بجائے خود ایک بڑے علم کا اظہار ہے، یعنی یہاں میں اپنے حدود کا صحیح شعور حاصل کر کے اس کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ مشاہدہ اس لیے کرایا گیا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اگر ذات خداوندی کی تجلی کا ایک شمع پہاڑ پر ڈالا جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو تم کس طرح سے اس کا تحمل کرو گے، اس لیے کہ تمہاری اپنی ذات بھی انہی عناصر سے ترتیب پائی ہے۔ یہ جسد، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ تو بہرحال یہیں سے وجود پذیر ہوئی ہیں، تو ان کو کس طرح استعمال کرو گے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو۔ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ و جبل بھی نہیں لا سکتے، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم انسان ضعیف البنیان، یعنی جس کی ساری تعمیر ہی بڑے ذوف کے ساتھ ہوئی ہے، اگر دیکھا جائے تو کسی چوٹ کو، کسی قوت کو تحمل کرنے کے لیے پہاڑ کہیں زیادہ طاقتور ہے، انسان کا معاملہ تو بہت ہی ضعف اور بہت کمزوری کا ہے، سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم انسان ضعیف البنیان ہو کر کس طرح لا سکو گے۔ یعنی انسان کی حیثیت سے میرا اور آپ کا شرف اصل میں وہ عقل ہے، اور عقل کی آنکھوں سے ہم روز خدا کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ روشنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہ تو انسان کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن یہ روشنی ایک حد خاص سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یعنی ایک حد ہے جس میں ہم روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑھ جائے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، نہیں دیکھ سکتے، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے انسان اگر روشنی کی کسی ایسی قوت کو یا اس کے ایسے منبع کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ جو اس کے حدود سے متجاوز ہے۔ اس کے کان آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد ہی تک ہے۔ بجلی کا کڑکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ بجلی بھی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ذرا رات برق کی صورت میں چمکتی ہے تو ہم بالکل بہرے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آفتاب اس کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، سورج کی روشنی، سورج کی حدت اسی سے در حقیقت زندگی کی نمود ہوتی ہے، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایتی طویل فاصلے سے، نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزار کر اپنی روشنی اور حرارت اس کو پہنچاتا ہے۔ اگر کسی دن ذرا کرۂ ارض سے قریب آ کر اس پر ایک نظر ڈال دے تو سارے جاندار جل بن کر خاک اور راکھ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے تحمل کا صحیح اندازہ کر کے سورج کو اس جگہ رکھا ہے کہ ہم برداشت کر پاتے ہیں، حالانکہ اس کی روشنی، اس کی حدت، یہ سب ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے یہ کروڑوں میل کا فاصلہ ہے جس سے وہ اپنی روشنی پہنچاتا ہے ہم تک۔ تو اس لیے اگر وہ کسی دن ذرا کرۂ ارض سے قریب ہو کر نظر ڈال دے تو سارے جاندار جن بھول کر خاک اور راکھ ہو جائیں، تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں انسان کی قوت برداشت اتنی ناتواں ہے، اتنی کمزور ہے، تو وہ خدا کی ذات بہت کی تاب کس طرح لا سکتی ہے جو نور مطلق اور تمام چون و چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ نور مطلق یعنی ایک ایسا نور کہ جس کی کسی قید اور شرط سے آپ تصویر نہیں بنا سکتے ذہن میں، سب چیزوں سے بالاتر۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہی بات کہی ہے سورہ حدید میں کہ نہ یہ تمہارا زمان ہے جس میں وہ محدود ہوتا ہے، نہ تمہارا مکان ہے جو اس کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ جس وقت تم اس کے عرش کا تصور کرو یا اس کے استوا کا تصور کرو یا اس کی شخصیت کا تصور کرو تو اس میں، اس دنیا میں اپنے وجود سے، کائنات کے وجود سے، یہاں موجود چیزوں سے تمثیل نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے
جسے اس کی کسی بھی درجے میں مثل قرار دیا جا سکے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ خدا کی ذات بہت کی تاب کس طرح لا سکتی ہے، یعنی انسان یہ مخلوق کیسے لا سکتی ہے جو نور مطلق اور تمام چون و چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ جتنے اعراض لاحق ہوتے ہیں وہ سب کے سب بے معنی ہیں وہاں، یہ سب چیزیں ہمارے متعلق ہیں، یہ سارے تعینات ہمارے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو اور ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب جو ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ یہی پیغمبروں کا معاملہ ہے، یعنی انہوں نے فوراً کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ دیکھوں گا تو مانوں گا، نہیں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ زیر بحث نہیں ہے، ایک فطری شوق تھا، اس کا اظہار ہوا، پروردگار میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت پہچانی اور فوراً توبہ کی۔